گڈ ایوننگ۔ آج کی بائبل اسٹڈی میں اس گھر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے پچھلے پورے ہفتے میں بھی ہمیں سنبھالے رکھا، اور آج ہم پھر ایک دفعہ اس کی خدمت میں، اس کے قدموں میں حاضر ہیں تاکہ اس کے کلام سے برکت حاصل کر سکیں۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 12واں باب۔ We are almost at the end of the epistle، اور 10ویں باب کے آدھے حصے سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنا ایک موضوع چھوڑ کر مصنف دوسرے موضوع پر آ گیا۔ اس سے پہلے 10ویں باب کے آدھے حصے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یسوع جلالی ہے، اور کیسے اس نے یسوع کو ہر چیز میں جلالی اور افضل ثابت کیا۔ اور پھر جب ہم دوسرے حصے میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یسوع جلالی ہے بلکہ اس کی کلیسیا بھی جلالی ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک کامل خدا نے، ایک پاک خدا نے انسان کو تخلیق کیا تھا، بلکہ انسان کیا، ہم اگر پوری کائنات کو دیکھ لیں، جب خدا نے اس کو تخلیق کیا تھا وہ بھی پاک تھی۔ ظاہر ہے ایک پاک خدا کوئی ناپاک چیز تو پیدا نہیں کر سکتا، تو خدا نے جب اس کو پیدا کیا وہ پاک تھی۔ اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو جیسا وہ ہے پھر ہم بھی ویسے ہو جاتے ہیں، یا ہم سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم ویسے ہوں۔ اور دو باتیں میں نے آپ کو کہی تھیں کہ تقریباً جو 3.5 ابواب بعد کے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے کلیسیا جلالی ہو سکتی ہے۔ اور پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اپنے ایمان پر قائم رہنے سے، ایمان میں ثابت قدمی سے، فیتھفلنس سے۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا 11واں باب، کیا خوبصورت مثالیں اس نے پرانے عہد نامہ سے ایمان کے سورماؤں کی دیں۔ آج وہ دوسرے حصے پر آ رہا ہے، جو کہ اگر خدا کی کلیسیا، یسوع کی کلیسیا جلالی اس کو ہونا ہے تو نہ صرف اس کو ایماندار ہونا ہے، ایمان میں قائم رہنا ہے، بلکہ اس کو پاک بھی ہونا ہے۔ تو آج اور پھر اگلے بائبل سٹڈی میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ کلیسیا سے کیا توقع ہے، پاکیزگی کے متعلق خدا کی کیا توقع ہے۔ تو 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں بات، اور یہاں لکھا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ پس جہاں پر بھی آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کیا لکھا گیا تھا، اور وہ خود اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گواہوں کا ایک بہت بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کون گواہ ہیں؟ یہ وہ سب گواہ ہیں جن کا ذکر پچھلے باب میں اس نے کیا۔ اس نے تخلیق سے شروع کر کے، اور پھر ابراہم، اور پھر موسیٰ، اور پھر سب جتنے بڑے نام تھے پرانے عہد کے، جتنے بزرگ تھے پرانے عہد نامہ کے، ان سب کی مثال ان کو دی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ خط یہودیوں کو، یہودی نژاد مسیحیوں کو لکھا گیا تھا، اور وہ ان کو ان کی اپنی تاریخ سے مثالیں دیتا ہے۔ شاید آخر میں ہمیں شاید ایسے لگا تھا کہ کچھ نئے عہد نامے کا رنگ بھی ہے یہاں پر، لیکن نہیں، وہ اس کو ٹوٹلی رکھ رہا ہے پرانے عہد نامے کے بزرگوں پر، اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہمیں آگے دھکیلتا ہے۔ ان کے ایمان کو ہم مثال کے طور پر لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ان کے یہ جو اپنے ایمان پر قائم رہے، دیکھیں جو آخر میں اس نے لکھا تھا کہ سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ انہوں نے کہا ان پہ سب پہ یہ سختیاں آئیں تو بھی یہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہی ایمان کے سورما جو ہیں، یہ بہت بڑا بادل جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ چیئر اپ کر رہا ہے نا، ہمارے لیے بیٹھ کر تالیاں بجا رہا ہے۔
اور بہت سے لوگوں کو میں نے اس باب پر باز کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اٹس لائک اے اسٹیڈیم نا. آج کل جیسے پی ایس ایل چل رہا ہے، اور آج میں سن رہا تھا کہ لاہور میں آج کے میچ کے سارے ٹکٹ بک چکے ہیں نا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ لاہور قلندرز کو آ کر سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے دیکھیں وہ ٹیم جو پہلے شاید آخری اس پہ رہتی تھی اب جیتنا شروع ہو گئی. تو وہ کہہ رہے کہ یہ ان کو ایسے سمجھو جیسے تم اسٹیڈیم میں دوڑنے کے لیے آئے ہو، اور یہ پیچھے تمہاری حوصلہ افزائی کرانے کے لیے تمہیں چیئر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمت نہیں ہارنی، آخر تک دوڑ میں قائم رہنا. ہم نے سیکھا تھا نا کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، آخری وقت تک ایمان پر قائم رہنا ضروری. تو اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، چیئر کر رہے ہیں. دے آر دا آڈینس. یہ بادل ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. تو جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. آگے آپ نے موضوع پر شروع میں ہی وہ آ گیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پاک ہونا ہے. ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے چھوڑنا پڑے گا. اگر اس دوڑ میں رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو لوگ تو ہیں آپ کو چیئر کرنے کے لیے پیچھے سے، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو الجھاتی ہیں، دیکھیں جب ایک ایتھلیٹ جب جاتا ہے اسٹیڈیم میں یا جہاں پر بھی اس کو کھیلنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے گھر کے کپڑے اتارتا ہے، وہ اپنا کٹ پہنتا ہے اور اس کے اوپر ٹریک سوٹ پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب دوڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ٹریک سوٹ بھی اتار دیتا ہے، ادھر رکھ دیتا ہے سائیڈ پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بوجھ ہے اس کے لیے. جتنا وہ ہلکا ہوگا اتنی آسانی کے ساتھ بھاگ سکتا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنا سارا بوجھ اتارنا ہے، اپنے آپ کو سارے گناہوں سے آزاد کرنا ہے تاکہ آپ اس دوڑ کو کاملیت کے ساتھ دوڑ سکیں. یو ہیو ٹو بیکم پیور ہولی. آپ کو پاک بننا ہے. تو ہر ایک طرح کے بوجھ کو اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. صبر کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈسکریج کرنے والے لوگ بھی تو ہوں گے، ٹانگیں کھینچنے والے لوگ بھی تو ہوں گے. لہٰذا ہمیں صبر کے ساتھ اس دوڑ میں چلتے رہنا. میں نے شاید کسی ایک بائبل اسٹڈی میں آپ سے کہا تھا کہ ہمیں ہر روز اپنے آپ کو ایمان میں قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان میں قائم رکھنا ہے، ورنہ دیر آر سو مینی تھنگس جو ہمیں یسوع سے دور لے جا سکتی ہیں. تو کیا دیکھیں جو لوگ آپ کو چیئر کرنے آئے ہیں ان کی طرف دیکھیں، ان کی زندگیوں کی طرف دیکھیں. اپنے آپ کو گناہ سے پاک کریں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف وہ پرانے عہد کے سورما ہیں آپ کو چیئر آن کرنے کے لیے، آپ یسوع کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. اور وہ کہتا ہے وہ ہمارے ایمان کا بانی بھی ہے اور کامل کرنے والا. دیکھیں ریس ایمان کی ہے، ٹھیک ہے، ریس ایمان کی ہے. وہ کہتا ہے ہمیں اس ریس میں شامل کرنے والا کون ہے؟ یسوع ہے نا، بانی وہی ہے. اور جب ہم آخر میں پہنچیں گے، فنش لائن پہ پہنچیں گے، وہاں کون کھڑا ہوگا؟ یسوع. تو اسی کی وجہ سے ہم اس ریس میں ہیں اور اسی کی وجہ سے ہماری ریس مکمل ہوگی. یعنی پورا راستہ، پوری زندگی اس کو نہیں بھولنا، اس کو نہیں چھوڑنا. وہ ریس شروع کروانے والا بھی ہے، کیونکہ جب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے ہم ریس میں شامل
نہیں ہو سکتی، اور ریس کو کامل کرنے والا اینڈ بھی وہی ہے. تو وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. پولس رسول نے جیسے میں دوڑ چکا اپنی زندگی کی دوڑ، ہے نا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. تو یسوع کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تکتے رہیں، اس کی طرف دیکھتے رہیں. پیچھے سے آپ کو چیئرنگ کون کر رہا ہے؟ وہ پرانے عہد کے سورما. دیکھنا کس کی طرف ہے؟ یسوع کی طرف دیکھنا ہے. اور کیوں دیکھنا ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے بھی ایک ریس تھی، اس نے بھی صلیب تک پہنچنا تھا، ہے نا. اور ابلیس نے کس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی. پہلے تو چاہا کہ بچپن میں ہی مار ڈالا جائے، ہے نا. 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو جو مارا گیا تو کوشش کیا تھی یہیں ختم ہو جائے. پھر اس کو آزمایا کہ یہ کسی طرح سے میرے جال میں پھنس جائے. پھر پطرس کی صورت میں سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، خداوند خدا نہ کرے کہ تجھ پر کوئی مصیبت آئے، تو صلیب پر چڑھے. صلیب پر چڑھ گیا تو نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں، اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں. تو کتنی آزمائشیں تھیں، لیکن اس کا ٹارگٹ سیٹ تھا. میں نے کدھر جانا ہے؟ میں نے صلیب تک جانا. اور لوکا کی انجیل کے 9 باب کی اگر 51 ورس پڑھیں آپ تو وہاں اس پہ صاف لکھا ہے، اور اس نے اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ لیا. اس کو پتا تھا اینڈ میرا کہاں ہے؟ یروشلم میں. اینڈ میرا کیا ہے؟ مجھے صلیب پر اپنی جان دینی ہے. He did not deter for a single second. اس اپنے مقصد سے وہ نہیں ہٹا. انہوں نے کہا نگاہیں کس پہ رکھنی ہے؟ یسوع پر. وہ اپنے مقصد میں قائم رہا اور اپنا مقصد اس نے پورا کر لیا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تو موت تھی، لیکن اسی موت میں اس کی خوشی تھی کہ اس کے وسیلے سے بنی نوع انسان کے لیے نجات کا رستہ کھلنے والا ہے. شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دینی طرف جا بیٹھا. یہ شرمندگی کی موت تھی. صلیبی موت جو تھی یہ شرمندگی کی موت تھی، لیکن اس نے اس کو بھی سہا جسٹ فار دا گلوری، کہ اس کو پتا تھا کہ اسی کے وسیلے سے بنی نوع انسان نجات پائے گی. تو اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یو آر ان اے اسٹیڈیم ناؤ، یو آر رننگ، ہے نا. سائڈوں پہ کون بیٹھے ہیں؟ پرانے عہد کے ایمان کے سورما بیٹھے ہیں، وہ چیئر کر رہے ہیں. سامنے کون ہے جس کی طرف دیکھنا ہے؟ یسوع مسیح ہے. آئے کیوں تھے اس ریس میں؟ اس کی وجہ سے. تو کرنا کیا ہے؟ ایکسیس لوڈ جو ہے وہ اپنا اتار لیں. بڑی خوبصورت بات ہے نا. یسوع نے کہا کہ 2 راستے ہیں، دو طرح کے دروازے پہاڑی باز میں. ایک دروازہ تنگ ہے، ایک کشادہ ہے. ایک رستہ تنگ ہے، ایک کشادہ ہے. تو اگر آپ اپنے ساتھ 2-4 سوٹ کیس لے کے جائیں گے تو دروازے میں اتنی جگہ ہے کہ یا آپ خود داخل ہو جائیں یا آپ کے سوٹ کیس چلے جائیں. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں جا سکتی، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، وہ سارا بوجھ باہر اتارنا پڑے گا. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ گناہ ہے. اس کو چھوڑنا پڑے گا. اپنا لوڈ کم کرو، ہے نا. لوڈ کم کرو. کیا کہا تھا یسوع نے؟ جو تھکے ماندے بوجھ سے دبے سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. کیوں آرام دوں گا؟ میرا جوا ملائم ہے نا. تو میں ایکسیس بوجھ نہ تم پہ ڈالوں گا، نہ تمہیں خود ایکسیس بوجھ کیری کرنے کی ضرورت ہے. تو سین سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ ہم نے دوڑنا ہے، ہم نے فیتھفل رہنا ہے، لیکن اس دوڑ میں ہولینس کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی بھی ضرورت ہے.
بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو ابھی تک کوئی ایسی مصیبت اٹھائی نہیں کہ جس میں تمہیں اپنا خون بہانا پڑا ہو، اس نے تو اپنا خون تک بہا دیا۔ اینڈ ہی پرسویئرڈ ٹل دی اینڈ، وہ بالکل آخر تک گیا۔ تو دو باتیں اس نے کہیں، ایک تو پرانے عہد کے ان سورماؤں کی طرف دیکھو، دوسرا یسوع کی طرف تکتے۔ اچھا، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، رائٹ؟ یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیا بس کافی ہے، جاری، ہاں جی، تکتے رہو یا تکتے چلے جاؤ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ ہماری نظروں سے نہیں اوجھل ہونا چاہیے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا، یہ جو فارمولا 1 ڈرائیورز ہوتے ہیں، یہ جو ریسنگ کارز چلاتے ہیں، بہت سپیڈ پہ چلاتے ہیں، اور ایسے میں گاڑی کو کنٹرول میں رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اکثر موڑ کاٹتے ہوئے لوگ راستے سے نکل جاتے ہیں، یعنی ٹینجنٹ پہ باہر نکل جاتے ہیں، اور اکثر ڈرائیورز کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو واپس آ جاتے ہیں راستے پہ، کچھ ہوتے ہیں جو جاتے چلے جاتے ہیں دور۔ تو ریسرچ کی گئی کہ وہ کون سے ڈرائیور ہوتے ہیں جو گاڑی کو گھما کے واپس لے آتے ہیں، اور وہ کون سے ڈرائیور ہوتے ہیں جن کی گاڑیاں راستے سے دور ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے انٹرویو کیے گئے تو جو واپس آ جاتے تھے انہوں نے کہا جی ہماری نگاہ راستے سے نہیں ہٹی، اس لیے ہم راستے پہ واپس آ گئے۔ اور جو دوسری طرف انہوں نے کہا جی وہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم راستے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے۔ تو اگر آپ کی نگاہ راستے پر لگی ہوئی ہے تو پھر آپ اسی پہ چلتے چلے جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو پیچھے دیکھ لو جو تمہیں چیئر کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں جو تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہیں۔ پھر یسوع کی طرف تکتے رہو، اس نے تو خون بہانے تک اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتے۔ اب یہ جس کراؤڈ کو یہ لکھ رہا ہے، جس گروپ کو، یہ کیوں جا رہے تھے چھوڑ کر؟ دکھ آ گئے، ایذا رسانی آ گئی، پریشانی آ گئی۔ تو وہ کیا کہنے، وہ پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کوٹ کر رہا ہے یہاں پر، تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان۔ وہ کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے؟ کس باپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ملامت نہ کرے، یا ملامت کرے، یا
کبھی مار پیٹ ہو جائے یا کبھی تنبیہ ہو جائے, کوئی وارننگ دے دی جائے, کس باپ کو اچھا لگتا؟ کم از کم کیا چلے ماں باپ کو اس میں انکلوڈ کر لیں, کس کو اچھا لگتا ہے؟ لیکن کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پیش نظر ان کی بہتری ہوتی ہے کہ اس تنبیہ کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائیں گے, ان کی زندگی سکھی ہو جائے گی. کیونکہ جس کی گھر میں تربیت نہیں ہوتی پھر زمانہ اس کی تنبیہ کرتا ہے نا, اور وہ زیادہ اس کو سہارنا زیادہ مشکل ہوتا. تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اگر آج یہاں پر بیٹھا ہوں اس میں میری ماں کی مار کا بہت بڑا حصہ. ٹھیک ہے, اس وقت ظلم لگتا تھا لیکن آج شکر گزار ہوں. کیوں؟ کہ اس نے معاشرے میں ایک مقام بخش دیا خداوند کے بعد. وہ جو ماں, اچھا جی اکلوتا بیٹا, ہاں جی, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ بڑے لاڈ پیار میں پلا ہوتا, لیکن وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا جو میرے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, لیکن آج اگر میں کچھ ہوں تو اس میں بہت بڑا حصہ اس کا. تو یہ باتیں انسان کو ہائنڈ سائٹ میں سمجھ آتی ہیں, ریٹروسپیکٹ میں سمجھ آتی ہیں, جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہاں, کہ جس ماحول میں میں پلا بڑا شاید کسی نے, میرے ساتھ کے جو لڑکے تھے شاید کوئی میٹرک تک بھی نہیں پہنچا, لیکن یہ میری ماں کا عزم تھا, اس کا ایک اندر پیشن تھا کہ میرے بیٹے نے پڑھنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اچھا نہیں لگتا ہے نا. اکثر میں نے دیکھا مائیں مار بھی لیتی پھر بعد میں خود بھی رو رہی ہوتی. باپ تو ذرا تھوڑے سخت دل ہوتے ہیں نا, لیکن مائیں مار کے پھر خود بھی بچوں کے ساتھ رو رہی ہو. یا پھر اگر باپ سختی کر رہا ہو تو بچانے کی بھی کوشش کرتی ہیں, لیکن کیا ہے, اچھا نہیں لگتا لیکن کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم پر دکھ آ رہے ہیں تو یہ دیکھو کہ خدا تمہاری تربیت کر رہا ہے, اور کیوں کر رہا ہے, کہ وہ تمہارا باپ ہے. تو اگر اس کو باپ مانتے ہو تو جو دکھ تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں, لکھا نا کہ خدا کی طرف سے نہیں آتے, جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا. دیکھیں موت کیوں آئی دنیا میں, گناہ کی وجہ سے آئی. مشکلات بنی اسرائیل کو دیکھ لیں, ایک کے بعد ایک مشکل آئی نا بیابان میں, کیوں آئی؟ لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ برائی میں سے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. وہ انہی دکھوں کو, انہی پریشانیوں کو لے کر ان میں سے ہماری بھلائی پیدا کر دیتا ہے, انہی میں سے ہماری تربیت کرتا ہے. تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا. اور یہاں پر پھر وہی تھیم تو اس کی پاکیزگی ہے نا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے, دیکھیں آگے چل کر وہ کہتا ہے 10ویں آیت میں, وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کی موافق تنبیہ کرتے تھے, مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. خدا کی تنبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیں پاک کرنا ہوتا. وہ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں نا کہ وہ سونا جب پکتا ہے, جب کان سے نکالا جاتا گولڈ تو گندا ہوتا ہے, اس کے اندر بہت علائشیں ہوتی ہیں. اس کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کو پکایا جائے, پگھلایا جائے. تو جب پگھلتا ہے تو اگر سونے کی زبان ہوتی تو چیخیں تو مارتا, لیکن کیا ہوتا ہے, اسی سے اس کی ورتھ بڑھتی چلی جاتی ہے نا. تو خدا بھی ہم جو دکھ ہم اور پریشانیاں ہماری زندگی, اور خاص کر یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی دکھ, ایمان کی وجہ سے اگر ہم کوئی دکھ اٹھاتے ہیں جو کہ یہ لوگ اٹھا رہے تھے, تو کیا کہہ رہے ہیں مصنف,
یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. تو ہمیں پاک ہونا ہے. دا چرچ آف جیزس ہیز ٹو بی ہولی. اور اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں؟ ایک تو وہ پرانے عہد کے لوگ ہیں جو ہمیں چیئر کر رہے ہیں، دوسرا یسوع مسیح خود ہے، اور تیسرا خدا باپ ہے جو ہمارے دکھوں اور پریشانیوں کو میں سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں میچیور کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ ٹو ڈوز اینڈ ناٹ ٹو ڈو، وہ والی بات آ گئی، ڈوز اینڈ ڈونٹس آ گئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. 12ویں آیت میں دیکھیں، بڑی خوبصورت آیت ہے. پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. یہ جوانوں کو نصیحت کرنے کے لیے یہ آیت استعمال بہت ہوتی ہے نا. ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. وہ یہ نہیں کہہ رہا اپنے نہیں کہہ رہا. کلیسیا میں کمزور بھی ہوں گے، لاغر بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جن کو کوئی نہ کوئی فریکچر ہو گیا، کچھ ہو گیا، گر گئے نا. تو کیا ہوتا ہے اگر ڈھیلے یا چلیں ہاتھ کو ہم چھوڑ بھی دیں، سست گھٹنا ہے کسی وجہ سے، ہے نا. مثال ہمارے سامنے میں یہ اب جسمانی وہ انالوجی تو جسمانی دے رہا ہے لیکن روحانی طور پر بات ہو رہی. تو سست گھٹنے کا علاج کروانا پڑا نا. چلیں رضوانہ کا علاج تو آپریشن کے ذریعے سے ہو گیا، امپلانٹ ڈلنے کے ذریعے سے ہو گیا، لیکن جنرلی کیا ہوتا ہے، کچھ ہو جائے گھٹنے میں تکلیف ہو جائے تو سب سے کامن پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ اس پہ پلاسٹر چڑھا دیا جائے تاکہ وہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے. چاہے آپریشن سے ہو چاہے پلاسٹر چڑھانے سے ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں رضوانہ کی چال بالکل بگڑ گئی تھی. ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کمر پہ بوجھ پڑتا ہے، کولے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے کمر کے موڑوں کے لیے. تو آہستہ آہستہ جب وہ بڑھتی ہے چیز تو کیا ہوتا ہے، وہ صرف گھٹنے تک پھر محدود نہیں رہتی، وہ بالکل پورے بدن کو انوالو کر لیتی ہے نا. پھر آپ بازوؤں کو بھی اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے خدا کے لیے؟ اگر کلیسیا میں کوئی کمزور ہے تو اس کی اور دل آزاری نہیں کرو، اس کے گھٹنوں کو جا کے یا پلستر کروا دو یا آپریشن کروا دو. You have to build other people up. انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، پرانے عہد ناموں کا وہ سب بھی اپنی جگہ، سورما بھی اپنی جگہ، یسوع بھی اپنی جگہ، خدا کی تنبیہ بھی اپنی جگہ. اب تمہارا کیا کام ہے؟ تو اگر تمہیں خدا نے ایمان کی مضبوطی عطا کی ہے تو کیا کرو؟ دوسروں کی مدد کرو. کیونکہ اگر ایک شخص کلیسیا میں کمزور پڑ گیا نا تو وہ پھر آہستہ آہستہ جیسے پورا بدن اس کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، ایسے وہ پوری کلیسیا کمزور ہو جائے گی. تو جو کمزور ہے اس کو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. رائٹ؟ ہیلپ ایچ ادر. جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو آپ نے ساتھ لے کر، پہلے تو بار کی مثالیں، اب تم نے خود کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات وہ کیا کرتا ہے 13ویں آیت میں، اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے. دوسروں کا راستہ صاف کرنا ہے، ان کے راستے سے پتھر ہٹانے ہیں، ان کو چیئر اپ کرنا ہے. کیا لکھا ہے یہاں؟ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے.
تو بجائے اس کے کہ ہم خود ان کی راہ میں ٹھوکر کا باعث بن جائیں، روڑا بن جائیں ان کی راہ کا، کیا ہوتا ہے اکثر ہم مذاق میں لے لیتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہاں پر کیا ہے، وی ہیو ٹو انکریج، ہم نے خود حوصلہ افزائی کرنی ہے. اور انالوجی وہ کس کی استعمال کر رہا ہے؟ وہ انسانی بدن کی انالوجی استعمال کر رہا ہے کہ اگر ایک بھی جوائنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو اس کا ایفیکٹ صرف اس جوائنٹ تک نہیں رہتا، پورے بدن کو وہ چیز ایفیکٹ کر سکتی. تو ہم نے مدد کرنی ہے، جو کمزور ہے اس کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس کے راستوں کو سیدھا کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے وہ کسی پریشانی کا باعث ہو گیا، کسی مصیبت میں پڑ گیا، تو خبرگیری کرنی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ دعا کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی، اس کو پھر واپس اپنی جگہ پر لے کے آنا ہے. کیونکہ اگر چھوڑ دیا، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف پاسٹر صاحبان کی یا ایلڈرز کی ذمہ داری، نو، سب نے کرنا. تب ہی جا کر کلیسیا، فرض کریں کسی کی زندگی میں کوئی گناہ ہے جو آپ کو معلوم ہے، تو پھر ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، انکریج کرنا پڑے گا. تو پہلا یا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جو سست ہے، جو کمزور ہے، اس کو ہم نے ہیل کرنا ہے، اس کی پٹی کرنی ہے، اس کا پلاسٹر کرنا ہے، اس کو اٹھا کھڑا کرنا ہے، اس کے راستے ہموار کرنے ہیں تاکہ وہ ایمان کی دوڑ میں آگے. دیکھیں دوڑ کی بات ہو رہی تھی نا، تو اگر راستہ سیدھا نہیں ہوگا تو پھر تو دوڑنا، ایک تو یہ کہ اپنا گھٹنا بھی سست ہو اور اوپر سے راستہ بھی ہموار نہ ہو، تو پھر تو ڈبل، اس کو کہہ دینا کہ ڈبل ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا وہ. سو وی ہیو ٹو سپورٹ پیپل. اب آ گیا واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا نہیں کرنا ہمیں. 14ویں آیت تھے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند. دیکھیں پاکیزگی کا لفظ بار بار آ رہا ہے پورے چیپٹر میں، ٹھیک ہے، تو اس کا فوکس ہی وہاں ہے. غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں. کیونکہ جب ایک راہ سے اکھڑتا ہے نا، یہ وہی بات کنٹینیو ہو رہی، ایک راہ سے اکھڑتا ہے تو وہ 3-4 کو اپنے ساتھ اور لے جاتا. تو ہمیں ان لوگوں کا جو کمزور ہیں خیال کرنا ہے. اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی. تو مثال وہ عیسو کی دے رہا ہے، اور کیوں دے رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے کوئی بات کی، کسی کو بری لگی، بعد میں ہمیں احساس ہوا، ہم نے جا کر معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا، ہم نے تو اپنی طرف سے جو کرنا تھا کر لیا. لیکن وہ چیز اگر اس کے دل میں کہیں کھبی رہ گئی ہے وہ بات آپ کی، تو پھر آپ اس کو نہیں نکال سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اگر وہ اسی لیے یہاں پر لکھا ہے ایوائڈ کانفلکٹس، دوسروں کے ساتھ تکرار نہ کریں، خواہ کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، کیونکہ کیا پتہ ہے آپ کی ایک کہی ہوئی بات دوسرے کے لیے ایمان چھوڑنے کا وسیلہ بن جائے. تو جہاں انکریج کرنا ہے وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی کئی دفعہ جی میں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن وہ کئی دفعہ وہ مذاق بھی دل میں جا کر ایسا بیٹھتا ہے
لوگ چرچ چھوڑ دیتے ہیں، جی مجھے تو یہ کہا گیا. تو یہ ہمیں دیکھیں. مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ عیسو کی. اس نے کیا کیا؟ دال کے لیے اپنا پہلوٹے کا حق، اب بعد میں رویا جب احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. رویا، باپ کے پاس گیا، معافیاں مانگی، سب کچھ کیا، لیکن سارے واویلے کے بعد اس کو وہ حق دوبارہ نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو اور کیا تھا؟ وہی ضد بازی تھی بھائی کے ساتھ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کہیں ٹھوکر کا باعث نہ بن جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی. یہ میں دوبارہ یہ آیات پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے جاننا. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. ٹھیک ہے. پاکیزگی کے بغیر پاک خدا پر نظر کرنا ناممکن ہے. موسیٰ کو یہی کہا تھا نا خدا نے، کوئی انسان میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں. اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا. بڑی کوشش کی، وہ حق اس کو دوبارہ نہیں ملا. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم لوگوں کے ساتھ تکراریں نہ کریں. دیکھیں، انکریج کرنا ہے نا، تو انکریج کرنے کے لیے گناہ کا احساس دلانا بھی کئی دفعہ ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ یسوع نے بھی طریقہ بتا دیا تھا نا کہ پہلے تخلیے میں، ہے نا، اکیلے میں جا کر اپنے بھائی سے بات کر. پھر اگر وہ نہیں مانتا تو پھر چند کلیسیا کے بزرگوں کو لے کر اس کے پاس چلا. پھر بھی نہیں مانتا، پھر کلیسیا کے سامنے اس بات کو رکھا جائے. لیکن اس ناپاک جڑ کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر ناپاک جڑ کو چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی رہے گی. سو کیا کرنا ہے؟ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈھارس کا باعث بننا ہے. ان کے گھٹنوں کی مرہم پٹی کرنی ہے. ان گھٹنوں کی جو کمزور ہیں ہم نے مرہم پٹی کرنی ہے. ان بازوؤں کی جو کمزور ہے مرہم پٹی کرنی ہے، تاکہ پوری کلیسیا اس کی زد میں نہ آ جائے. اور گول کیا ہے؟ گول وہی ہے، ایمان میں ثابت قدم رہنا ہے اور دوسرا پاکیزگی حاصل کرنی. اچھا جی، آخر میں چند ایگزورٹیشنز ہیں، پھر وہ تھوڑا سا کمپیریزن کی طرف آ رہا ہے. 18ویں آیت، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے. کیا ہوا تھا اس دن جب موسیٰ لوگوں کو 3 دن تک تیار کر کے کوہ سینا کے پاس لے کر آیا تھا؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ کوئی پہاڑ کے قریب نہیں آنے پائے گا. اور خط کا مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہاڑ کو تو چھو سکتے تھے نا، وہ تو ایک فزیکل طبعی پہاڑ تھا، اس کو تو چھو سکتے تھے. لیکن جس وقت اور پھر وہ باڑ لگا دی کہ اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا. لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہ آگ اور دھواں دیکھا چوٹی پر، اور پھر کرنا کی آواز جو بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر جب خدا مخاطب ہوا انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ کلام نہیں سہار سکتے، ہم خدا کی حضوری میں آنے کے لائق نہیں ہیں، ہم مر جائیں گے.
موسیٰ کو کہا پلیز تو آیا جایا کر، تو تجھے چھٹی ہے، ہمیں نہیں لے کے آنا پھر اس خدا کی حضوری، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنگسار کیا جائے۔ خدا نے کہہ دیا تھا نا مار ڈالا جائے، جو اس وقت میں اس پہاڑ کو چھوئے گا وہ کاٹ ڈالا جائے۔ اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہایت ڈرتا اور کانپتا۔ اب وہ کمپیئر کر رہا ہے، پرانے عہد نامے میں کیا ہوا تھا، خدا کے قریب آنے کا موقع تو مل گیا، کیسے ملا؟ نہ بھائی اب نہیں آنا یہاں۔ اس نے کہا پرانے عہد میں کیا تھا کہ آپ خدا کے پاس آنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ پرانے عہد میں گناہوں کی معافی نہیں تھی، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو گناہ کی حالت میں خدا کی حضوری میں آنے سے لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ لکھا ہے موسیٰ بھی ڈرتا اور کانپتا تھا۔ بلکہ اب نئے عہد میں کیا ہے، بلکہ تم صیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آتے ہیں جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے تم کدھر آئے ہو، تمہیں کہاں بلایا گیا ہے؟ زمینی پہاڑ کے پاس نہیں، وہ کیا لگا وہاں جو تھا پہاڑ اس کو تو چھو سکتے تھے نا، لیکن کیوں نہیں چھوا؟ ڈر تھا سنسار کیے جائیں گے۔ اب کیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم کس کے پاس آئے ہیں، تم صیون کے پہاڑ۔ اور صیون کا پہاڑ اگر پرانے عہد نامے میں آپ دیکھیں گے اکثر یروشلم کو کہا گیا، کیونکہ وہ صیون کے پہاڑ پر واقع تھا۔ بلکہ تم صیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ کیا ہوا وہاں موسیٰ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ موسیٰ نے خود کہا میں ڈرتا اور کانپتا۔ درمیانی تھا نا عہد کا، وہ انہوں نے خود کہا کہ میں ڈرتا اور کانپتا۔ لیکن اب کیا ہے، ہم نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہیں جو حابل کے خون سے بہتر باتیں کہتا۔ حابل کا خون زمین سے پکار کر کیا کہہ رہا تھا کہ میرا انصاف کیا جائے، میرا بدلہ لیا جائے۔ زمین پر بہایا جانے والا پہلا خون تھا نا، اور خدا نے اس خون کو ہی تو دیکھ کے کہا تھا کہ تیرا بھائی ہے کدھر۔ لیکن یسوع کا خون کیا کرتا ہے، یسوع کا خون ہمیں کہتا ہے تمہارا بدلہ دے دیا گیا۔ وہ کہہ رہا تھا میرا بدلہ لیا جائے، یسوع کا خون ہمیں کہہ رہا ہے تمہارا بدلہ دے دیا گیا، تمہاری مخلصی ہو چکی، تمہارے لیے یہ خون چھڑکا جا چکا، اب آؤ، قریب آؤ۔ وہ جو ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا، کیا ہے، رسائی حاصل ہو گئی، ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جا سکتے ہیں، سردار قائن کی طرح ڈرتے اور کانپتے ہوئے نہیں۔ ہمارا درمیانی، ہمارے عہد کا درمیانی یسوع وہیں ہے، وہیں کھڑا ہے، وہ بلا رہا ہے، اپنے خون کے وسیلے سے بلا رہا ہے، وہ خود ڈر اور کانپ نہیں رہا خدا کی حضوری۔ تو فرق کیا آ گیا، ایک جگہ لوگ قریب آ کے بھی کہنے لگے نہیں
بھائی اس سے زیادہ اور قریب نہیں جانا، ہم نے واپس جانا۔ یہاں پر کیا ہے؟ خدا خود کہہ رہے آؤ آؤ، آنے میں اتنی دیر کیوں کی، آ جاؤ۔ سو دیٹ از دا ڈفرنس۔ وہ بھی پہاڑ تھا، یہاں پر بھی وہ پہاڑ کی مثال دے رہا ہے، اور ہم اب خدا کی حضوری میں جانے کے قابل ہیں۔ خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں بچ سکیں گے؟ اب وہ وارننگ پہ آ گیا۔ خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا جو بلا رہا ہے ہمیں خدا کے پاس اس کی حضوری میں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے کہنے کا انکار نہ کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے بچ نہ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ کیا ہوا تھا؟ اتنے قریب آ گئے خدا کے، خدا کی آواز بھی سن لی، تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا؟ شکایت شروع ہو گئی، خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع ہو گیا، لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، ہم تو ادھر جا ہی نہیں سکتے جدھر تو ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، وہ لوگ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، وہ تو اتنے بڑے بڑے۔ کیا ہوا؟ خدا نے کہا تم میں سے کوئی ایک بھی ہے نا اس ملک کو نہیں دیکھ پائے گا، یہ پوری نسل یہیں مر جائے گی۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، کیا ہوا؟ مارے گئے۔ موسیٰ بھی ساتھ لپیٹے میں آ گیا، وہ بھی نہیں جا پائے۔ حالانکہ وہ درمیانی ہے اس عہد کا، یاد رکھیے گا کہ درمیانی بھی نہیں پہنچ پایا موعودہ ملک تک۔ تو اس نے کہا کہ اب جو ہمیں بلا رہا ہے اگر ہم نے اس کا انکار کر دیا تو ہمارا کیا شر ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خدا کے قریب آ کر خدا کے کہے کا انکار کیا، مارے گئے۔ انہوں نے کہا جب پہلے والے کے جس کے قریب آنے سے ڈر رہے تھے اور نہیں جانا چاہتے تھے دوبارہ، اس کا انکار کر کے نہیں بچے تو پھر ہم کیسے بچیں گے؟ ہمیں تو ہمارے عہد کا درمیانی عین خدا کی حضوری میں لے کر جا رہا ہے۔ اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ حجی نبی کے صحیفے کے دوسرے باب سے وہ کوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا حجی جس زمانے کا نبی ہے اس وقت بابل کی اسیری سے واپس آ چکے تھے اور ہیکل دوبارہ تعمیر کی گئی تھی، تو خدا نے کہا تھا کہ میں زمین کو ہلا، جب خدا کی معموری، خدا کا جلال وہاں تھا تو اس نے کیا کہا کہ میں زمین کو ہلا، خدا کی آواز نے زمین کو ہلا دیا۔ جب خدا بولا تو زمین ہل گئی۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ تو اب کیا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں لے کر جائیں گے، وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ نہ صرف زمین بلکہ آسمان سب کچھ ہلا دیا جائے گا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہلائی ہوئی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، they will vanish۔ کیا چیز رہے گی؟ بے ہلی چیزیں قائم رہیں گی۔ تو نہ ہلنا میرے بھائیوں، اپنے ایمان سے نہ ہلنا، بے ہلی چیزیں قائم رہیں گی۔ اور بے ہلی چیزیں ہیں کیا؟ کیا چیز قائم رہے گی؟
کیا چیز قائم رہنے والی؟ کس چیز کو دوام ہے؟ خدا تو ہے، یسوع بھی ہے، اور یسوع کی کلیسیا بھی رہے گی۔ تو اگر کلیسیا میں رہو گے تو کیا ہوگا؟ پھر کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، تم خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جاؤ گے۔ کون رہ جائے گا آخر میں؟ سب کچھ تو تباہ ہو جانا ہے نا۔ انہوں نے کہا ابلیس بھی گیا، موت بھی گئی، گناہ بھی گیا، ہر چیز جو ہے وہ اس جھیل میں ڈال دی گئی، گندک کی جھیل میں۔ رہنا پیچھے کس نے؟ یسوع نے اور اس کی کلیسیا نے۔ تو اس نے کہا کہ بے ہلی چیزیں، تو وہ جب بے ہلی کی بات کرتا ہے وہ کلیسیا کو اس میں انکلوڈ کر رہا ہے۔ اور ہم کیسے اس کلیسیا میں جو بے ہلی ہے قائم رہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان نہ ہلنے پائے، آخر تک قائم رہے۔ بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک۔ اب پھر ڈراوا دے رہا، ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ، کچھ نہیں ٹکے گا اس کے سامنے۔ جو چیز اپنی جگہ سے ہل گئی وہ گئی، اور قائم کیا رہے گا؟ یسوع اور اس کی کلیسیا رہے گا نا، صداتی کر مسیح۔ اور جب وہ ہے تو اس کی کلیسیا بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہ، دیکھ لو، اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو نہ ہلنے دینا، قائم رہنا ہے۔ اور نہ صرف ایمان پر قائم رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاک بھی ہونا ہے، راست باز بھی ہونا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور اس نے کہا سپورٹ کیا ہے؟ سپورٹ ہمارے پاس پرانے عہد نامے کے سارے سورما ہیں، ایمان کے سب سورما ہیں۔ سپورٹ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے وہ دکھ سہ لیا جو ہم میں سے کسی کے نصیب میں نہیں آنا۔ لہو بہانے تک اس نے دکھ سہا، قائم رہا، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اور تیسرا، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ہمارا خدا ہمارے دکھوں کو ہماری تربیت کے لیے استعمال کرتا ہے، ہمیں پاک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ خود پاک ہونے کی کوشش کرنا، جو بیچارے کمزور ہیں کسی وجہ سے، لاغر ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا ہے، ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ان کے ایمان کے لیے اور زیادہ خطرناک نہیں بننا، ان کے لیے بھاگ جانے کا وسیلہ نہیں بننا، ان کو کلیسیا میں قائم رکھنا ہے، ان کو سسٹین کرنا ہے، ان کی ہم نے پرورش کرنی ہے، تاکہ وہ پھر وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پرانا عہد میں لوگ خدا کے قریب آ کر خدا سے دور ہو گئے، اتنا قریب آ کر کتنے دور ہو گئے کہ موعودہ ملک میں بھی نہیں پہنچ سکے۔ جی، لیکن یہاں کیا ہے؟ یسوع کے وسیلے سے جب ہم خدا کے قریب آ جاتے ہیں تو پھر ہم بے ہلی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ پاکیزگی کے ساتھ اس دوڑ کو دوڑنا ہے، بوجھ اتار کر، گناہ کا بوجھ اتار کر اس دوڑ میں دوڑنا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔